ہیں کہ یہ چیز جو حرمت کی بیان کی جا رہی ہے وہ زنا سے متعلق نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کی مائیں اور اس کی بیٹیاں اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. اسی کے اوپر ہمارے یہاں رواج چل رہا ہے اور ہم نے اپنے یہاں لوگوں کو اسی پر عمل کرتے ہوئے پایا ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ حضرت مالک کے زمانے تک تابعین وغیرہ کا عمل اسی پر رہا ہے کہ زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس لیے ساتھیوں اصل مسئلہ یہی ہے, حقیقت سچ یہ ہے کہ زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے ہم انہیں اس لیے نہیں کہتے کہ ہاں انہوں نے جان بوجھ کر کے ان سے غلطی ہوئی ہے, نہیں, بلکہ ان کی ایک اجتہادی غلطی ہے جنہوں نے زنا سے حرمت کو ثابت کیا. زنا سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے. اب آخری نقطے پر ہم آتے ہیں, جبکہ وقت کافی ہو گیا, اس کو صرف پڑھ کر کے سنائیں گے اس لیے کہ 10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اصل خرابی کی وجہ کیا ہے. دیکھیے, اصل عقل مندی یہ ہے کہ سب سے کامل اور بڑا ڈاکٹر وہ مانا جاتا ہے کہ اگر سخت بخار کسی کو آ گیا صرف پیناڈول دے کر کے اس کے بخار کو ختم نہ کر دے, بلکہ یہ سوچے کہ آخر بخار کی اصل وجہ ہے کیا, یہ بخار آیا کیوں. وہ کامیاب ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو یہ نہیں کہ درد کی گولی دے دے آپ کو, یہ تو آپ سے پیچھے چھڑانا چاہتا ہے, بلکہ اصل حکیم اور ڈاکٹر یہ ہے کہ دیکھیے آخر اس درد کی وجہ کیا, کیوں بڑھا ہے. اسی لیے یہ خرابی جو پیدا ہو رہی ہے کہ اپنی بیٹی جیسی عورت کے ساتھ کوئی شخص منہ کالا کر رہا ہے بدبخت ہے, تو شرعی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اس کو اس معاشرے میں چلتے پھرتے رہنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان معاشرے کو اس لیے سخت موقف لینا چاہیے. ایسے لوگوں کے بارے میں تھوڑا جرمانہ لگا کر کے ہو, ان کے اوپر پابندی لگا کر کے ہو, انہیں اپنے شہروں سے بھگا دینے پر ہو, کسی بھی طریقے سے ہو, یا اپنی کمیٹی بنا کر کے ان کو جیل میں ڈال دینے پر کوئی بھی صورتحال ہونی چاہیے. لیکن چاہیے یہ کہ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا جائے. ایسے لوگوں کو ان کے اس برے کام کی سزا ضرور ملنی چاہیے اگر شرعی قانون وہاں پر نافذ نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ صرف شور کر دیا جائے کہ ہاں بھائی اس کی بیوی تو اس کے نکاح سے نکل گئی, اب ٹھیک ہے اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہے, اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہے, اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی. یہ اس قسم کی باتیں کرنا, شور کرنا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیز جہاں آج اس کے ساتھ پیش آئی ہے کل تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے. اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لیں, اگر آدمی اسے برا نہیں سمجھتا, اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنے بھائی کے اوپر ہنستا ہے, تو بہت ممکن ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی مرض کے اندر مبتلا کر دے. مجھے ایک آدمی کے بارے میں اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک بار اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا, یہ ہے توبہ تلہ, یہ معاملہ ہوا. تو رات کو واپس آ رہے تھے, اجالی رات تھی, لوگوں سے کہتے ہیں کہ ارے کیا معاملہ ہے, جو چاہو سو کر جاؤ, مولوی کو بلا کر کے ایک مرغا کھلا تو معاملہ صاف ہو جائے گا. اس طریقے سے آج بھی لوگ کہتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. واللہ چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے بارے میں سنا گیا کہ اپنی بہو کے ساتھ انہوں نے بھی ایسا کام کیا. لا تظہر الشماتۃ بأخیک, اپنے بھائی کے اوپر ہنسو نہیں, ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے محفوظ رکھے اور تمہیں اس گناہ کے اندر مبتلا کر دے, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ سوچنا چاہیے اصل خرابی کی وجہ کیا ہے. یہ شور کرنا, میٹنگیں کرنا, جلوس نکالنا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہاں جو ہم نے آشیانہ بنایا ہے وہ شاخ نازک پہ نہیں بلکہ ایک مضبوط ڈال اور ٹہنی کے اوپر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں خدا پہ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. یہ سب نہ پائیداری کی بات ہے جو شور شرابہ ہو رہا ہے. اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیے ساتھیوں, سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی کمزوری ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بددینی ہے, دین سے کمزوری آئی, اللہ کا خوف جاتا رہا, اللہ کے سامنے موجود رہنے کا, اللہ کی ہر بات پر مطلع ہونے کا عقیدہ جہاں کمزور پڑا اور شہوت غالب آئی تو اس قسم کے حادثات ہو جایا کرتے.
اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور دین صحیح طور پر مضبوط ہو تو دین اس قسم کی باتوں سے روکتا ہے. آپ لوگوں نے، میں اشارہ کروں گا، سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ واقعہ کہ رات میں کہیں ٹہل رہے تو دیکھا کوئی عورت شعر پڑھ رہی ہے نا، کوئی عورت عشقیہ شعر پڑھ رہی ہے کہ آج ہمارے شوہر ہوتے، آج کوئی ہوتا کاش کے جس کے ساتھ میں رات میں گفتگو کرتی اور یہ کرتا کرتی، یعنی لمبا شعر پڑھتا. آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، ہے نا. تو اس نے کیا کہا تھا اس شعر کے اندر؟ فواللہ لولا اللہ لا رب غیرہ لحرک من هذا السریر جوانب. واللہ اگر وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے آج نہ ہوتا ہے، اس کا خوف نہ ہوتا، تو آج اس چارپائی کے پہیے اور بازو ہلتے نظر آتے. لیکن اس نے غلط کام ہر چیز میں کی، اس کے جذبہ موجود ہے، چھوڑا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحقیق معنی اخلاص کے اندر کہ لا الہ الا اللہ کا، کہ جب دل کے اندر بالکل جاگزی ہو جائے اور اللہ کا ہر بات پر مطلع ہونا کا یقین ہو جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب کس طریقے سے آتا ہے. وہ نقل کرتے ہیں کہ کسی صحرا کے اندر کسی مرد نے کسی عورت کو چھیڑنا چاہا تو عورت بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. کہا کہ اللہ کے بندی کیوں ڈر رہی ہو؟ کیا ہے؟ کوئی یہاں تھوڑی دیکھ رہا ہے، صرف یہاں تو تارے ہمیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس عورت نے کیا کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تاروں کو بنانے والا کہاں ہے؟ وہ تو ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے. این مکوکبھا، تاروں کا بنانے والا پیدا کرنے والا کہاں گیا ہے؟ وہ تو ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ جہاں بددینی آتی ہے، دین سے دوری آتی ہے، اس قسم کے غلط کام انسان سے سرزد ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے جس کے اندر اچھے برے نیک اور ہر قسم کے لوگ ملوث ہیں، وہ یہ ہے کہ پروقار لباس کا عدم استعمال ہے. آج ہمارے گھروں سے، ہمارے ماحول سے عزت اور پروقار لباس ختم ہو چکا ہے. ایسی لباس پہنا جاتا ہے کہ لباس پہننے کے بعد عورتیں ننگی نظر آتی ہیں. یعنی خود آپ دیکھ لیجئے، اگر ساڑی اور بلاؤز کا معاملہ ہے تو بلاؤز کتنا بڑا رہا کرتا ہے کہ صرف آگے کے دونوں سینوں کو چھپائے ہوئے اور باقی پورا جسم ننگا ہے، سر بھی ننگا ہے، گردن بھی ننگی ہے. اور وہ بھی بلاؤز اتنا چست رہا کرتا ہے کہ شاید اگر وہ بلاؤز جسم کے اوپر نہ ہو تو اس کا سینہ اتنا دعوت نظرہ مردوں کو نہ دے جتنا اب دے رہا ہے. اور اگر شلوار قمیض پہنی جا رہی ہے تو واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ سامنے گریبان اتنا کھلا رہتا ہے کہ سینے کا آدھا حصہ دکھائی دیتا رہتا ہے. ظاہر بات یہ چیزیں مردوں کے جذبات کو ابھارتی نہیں ہیں. یہ اللہ کا ولی ہوگا کہ اس کے جذبات نہ ابھرتے ہوں گے یہ سیدھے دیکھ کر کے. اور جو کوئی بدبخت کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، واللہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجل کر رہا ہے. وہ کوئی ایسا آدمی نہیں. تو ہمارے ماحول کے اندر یہ جو ایسے لباس عام ہوتے جا رہے ہیں جس سے عورت کے جسم کا حسن اور بڑھتا جا رہا ہے، عورت کا جسم اور دعوت نظرہ دیتا جا رہا ہے، یہ ان خرابیوں کے سب سے بڑی وجہ ہے. اسلام نے اپنے محرم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، کلائی کو، پڈلی اور پاؤں کو اور چہرے کو، بسا اوقات سر کو کھولنے کی اجازت دی ہے، سینے کو، ران کو، پیٹ کو یہ کھولنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے عورتوں کو کہ اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ ڈال لیا کریں. اس لیے کہ جب سر پر رہیں گی تو کیا ہے، یہ نہیں کہ ایسا چھوڑ دیں جس سے زمانے جاہلیت میں عورتیں چلا کرتی تھی. آج تو دوپٹہ ہوتا ہی نہیں. دوپٹہ ہوتا صرف گلے میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، سر پہ رکھنے کے لیے نہیں رہا کرتا ہے کہ نہیں ہے. بلکہ شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ سر پہ رکھے تو یہ اس طریقے سے دوپٹہ ڈال دیا کریں. ہے کہ نہیں. جو پرانے لوگ ہیں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عورتیں کس طریقے سے، اگرچہ چہرہ ان کا کھلا رہا کرتا تھا لیکن کتنا پروقار ان کا لباس ہوا